ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمزم ٹی وی۔ آج حضور کا پورا واقعہ بچپنا کا لے کر آیا ہوں، پورا واقعہ ضرور سنیں۔ اس سے پہلے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور سپورٹ ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس صبح میں پیدائش ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نور کے ظہور کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی، پیر کا دن تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے دیکھا جن کے پاس 3 سفید جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبہ کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا۔ اس سہانی رات میں آسمان کے ستارے قریب آ رہے تھے۔ ان ستاروں کی روشنی نے تمام دنیا کو نور سے بھر دیا۔ میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھل رہے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے تھے۔ اچانک میں نے سفید پرندے کو دیکھا جو اپنا پر میرے دل پر مل رہا تھا۔ اس کے اثر سے میری بے چینی زائل ہو گئی۔ بعد میں نے غور سے دیکھا کہ میرے سامنے شربت کا ایک پیالہ ہے جس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ میں اسے دودھ سمجھ کر پی گئی، وہ شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ پھر میرے پاس چند عورتیں آئی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بولی، میں مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ دوسری بولی کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ تیسری نے کہا، میں ہاجرہ ہوں۔ باقی سب حوریں ہیں، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ پھر ایک آواز آئی جس سے میں پریشان ہو گئی۔ دیکھا تو ایک سفید ریشم کی چادر آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گئی۔ ایک پکارنے والے نے کہا، اس کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لو۔ آسمان سے عورتیں اتر رہے تھے جن کے ہاتھوں میں سفید آفتابیں تھے۔ پھر بادل کا سفید ٹکڑا جس میں سبز رنگ کی چڑیا جن کی چونچیں یاقوت کی مانند سرخ نظر آئے۔ یہ دیکھ کر میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جو قطرہ ٹپکتا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ مشرق سے مغرب زمین و آسمان ایک دم روشن ہو گئے، حتیٰ کہ شام کے محلات اور بصرہ کی اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگے۔ اس نور کا منبع میرا وجود تھا۔ اطراف عالم میں اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی آلودگی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی پاک و صاف، طیب و طاہر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی پاکیزہ اور تیز خوشبو ظاہر ہوئی کہ سارا گھر معطر ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور باقی سب انگلیاں بند تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا پایا۔ حضرات، ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنے پیارے رب تعالیٰ کی بارگاہ احدیت و سمدیت میں سجدہ کیا، اور شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر باقی انگلیوں کو بند کر کے یہ اعلان فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے یہ بھی بتا دیا اور سمجھا دیا کہ سجدہ کرنے والا کسی حال میں خدا نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جس قدر میں نے پہنچانا نہ کسی نبی و رسول نے پہچانا اور نہ کسی فرشتے نے پہچانا۔ اور اسی طریقے سے میرے مقام و مرتبہ کا حال یہ ہے کہ میرے مقام و مرتبہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ حدیث شریف ہے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، یعنی اے ابو بکر، میرے حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ ہمارے نبی پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فرمایا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر بزبان فصیح فرمایا، لا الہ
الا اللہ انی رسول اللہ، اور میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت خانہ کعبہ میں تھا تو میں نے دیکھا کعبہ مقام ابراہیم کی جانب اور اسی جانب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان شریف ہے جس میں سرکار کی ولادت ہوئی۔ گویا کعبہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب جھکا اور سجدہ کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوؤں کی لطافت پہ لاکھوں کا سلام۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کعبہ کے تمام بت اندھے گر گئے اور سب سے بڑا بت ہبل منہ کے بل گرا۔ کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا جس سے محل کے 14 مینارے زمین پر گر گئے۔ فارس کا آتش کردہ جو 1000 سال سے روشن تھا بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ اس دریا کے کنارے شرک و بت پرستی ہوتی تھی۔ شیاطین کا آسمانوں پر آنا جانا بند ہو گیا اور بے وقت ولادت شیطان ابلیس چیخنا اور رونا چالو کر دیا۔ حضرات محترم، ہمارے آقا مشفق مہربان نبی رحیم کریم رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن اپنے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہما کا دودھ نوش فرمایا اور چند روز حضرت سوریہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد یہ نیکی اور بزرگی حضرت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے کے لیے چن لی گئی تھے۔ حضرات، عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنی سعد بن بکر کی چند عورتیں جن میں ایک حلیمہ بھی تھی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کی غرض سے آئے۔ حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر اور ان کے دودھ پیتے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہم ایک دراز گوش اور ایک لاگر اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے سواری کا چلنا دشوار تھا اور خود میرا یہ حال تھا کہ مجھ کو اتنا دودھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے بچے کا پیٹ بھر سکے۔ چنانچہ وہ بھوک کی شدت سے ہر وقت روتا اور اس کے رونے کی وجہ سے نہ رات کو چین کی نیند آتی اور نہ دن کو آرام ملتا۔ میری سواری لاغر اور کمزور تھی جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گئی اور دوسری عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی تھی، اس لیے انہوں نے سب بچوں کو حاصل کر لیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی عورت نے نہ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور جس وقت میں مکہ میں پہنچی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بچہ نہ تھا اور میں نے اس یتیم کو ہی لیا۔ حضرات، زمانہ کہتا ہے کہ ان عورتوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، اور میں کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے ان عورتوں کی خدمت کو پسند نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنی خدمت کے لیے پسند فرما لیا اور ان کا دودھ نوش فرما کر ہمیشہ کے لیے امام الانبیاء کی رضائی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید گرم کپڑے میں لپٹے ہوئے سبز حریر پر سیدھے سو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ سینہ مبارک پر تھا، اور آپ سے کستوری سی نہایت پاکیزہ خوشبو مہک رہی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ میں دیکھتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا اور فریفتہ ہو گئی۔ قریب ہو کر میں نے اپنا ہاتھ پیار اور نرمی سے آپ کے سینہ انور پر رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اپنی مبارک آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جس کی شعاع آسمان تک پہنچی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا۔ میں نے فرتے محبت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور گود میں لے کر اپنی داہنی چھاتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری چھاتی میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ میں تعجب میں پڑ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا چاہا پیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب لیا تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں چھاتی کا دودھ پینے سے انکار فرما دیا، اور برابر یہی طریقہ مبارک رہا، ہمیشہ دائنی چھاتی سے پیتے اور بائیں چھاتی سے نہیں پیتے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم کے خزانوں کو عطا فرما کر پیدا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا شیر خوار بیٹا عبداللہ بھی ہے، اس لیے بائیں چھاتی کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ گویا پیدا ہوتے ہی عدل و انصاف کی مسائل قائم فرما دی اور زمانے کو بتا دیا، میں کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ حق والوں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے آپ کے دادان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ مادہ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے جانے کی اجازت لی تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر نور نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سپرد کیا اور صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لوٹنے کی دعا کی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شوہر کے پاس آئے اور شوہر کو دکھلایا تو شوہر بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ ہماری وہ اونٹنی جو خوش سالی کی وجہ سے ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور میرے شوہر نے اس کے دودھ کو بھی پیا اور مجھے بھی پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے خود میری چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے بیٹے عبداللہ نے سیراب ہو کر پیا اور ہم نے چین و سکون کے ساتھ سو کر رات گزاری۔ یہ برکات دیکھ کر میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم یہ سب برکتیں اس مبارک بچے کے سبب سے ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ برکتوں میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمارا گھر رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بن گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ کو بتایا کہ حلیمہ خاموش رہو اور ان باتوں کو چھپاؤ، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے علماء یہود کو کھانا پینا سونا اور آرام کرنا حرام ہو گیا ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو وہ لوگ اس بچے کے ساتھ اور تیرے ساتھ حسد کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم 3 دن تک مکے میں ٹھہرے رہے، پھر دوسری عورتیں جب واپس ہونے لگے تو میں بھی حضرت آمنہ طیبہ کے پاس الوداعی سلام کرنے اور واپس جانے کی اجازت لینے گئی تو میں نے حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، خدا کی قسم تمہارے بچے سے زیادہ برکت والا بچہ کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نور نظر کو پیار کیا اور مجھ کو دیتے ہوئے تاکید کی کہ اس بچے کی طرف سے خبردار رہنا، کیونکہ عنقریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری دراز گوش پر سوار ہوئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں بٹھا لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے سواری دراز گوش نے 3 سجدے کیے، پھر اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور چلی۔ حضرات، سواری کا سجدہ کرنا اور آسمان کی جانب سر اٹھانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا تھا کہ اس نے مجھ کو یہ شرف بخشا ہے کہ دونوں جہاں کے سردار محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ پر سوار ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری وہی سواری جو لاغر و کمزور ہونے کے سبب چل نہیں سکتی تھی، اب وہ اس قدر چست اور توانائی ہو گئی کہ ان کے تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی جو مکہ سے پہلے کے چلی ہوئی تھے۔ یہ دیکھ کر دوسری عورتوں نے تعجب کیا اور مجھ سے معلوم کیا، اے حلیمہ کیا وہی سواری ہے؟ وہ وہی سواری اس قدر لاغر و کمزور تھی کہ اس سے چلا نہیں جاتا تھا اور وہ گر پڑتی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ساری عورتیں تعجب میں پڑ گئی اور بولی کہ اب اس سواری کی عجیب شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں ان عورتوں کا جواب دے چکی اور خاموش ہوئی تو میں نے سنا کہ میری سواری کچھ بول رہی ہے۔ واقعی اب میری
بڑی اور عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی مجھ کو لاغر و کمزور ہونے کے بعد چست اور توانا کر دیا۔ سواری کہہ رہی تھی، اے بنی سعد کی عورتوں، تم غفلت میں ہو اور تم نہیں جانتی من علی ظہر خیار النبی و سید المرسلین و خیر الاولین و آخرین و حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے پیٹھ پر کون سوار ہے؟ میرے پیٹھ پر خیر الانبیاء اور رسولوں کے سردار اور اولین و آخرین میں سب سے بہتر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ میں راستے میں اپنے دائیں بانی سے سنتی تھی، کوئی کہنے والا کہتا تھا، اے حلیمہ تم محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے قبل غریب تھی، اب دولت مند ہو گئی اور تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ اس کے بعد میں بکریوں کے پاس گزری تو بکریاں دوڑ کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، اے حلیمہ تو جانتی ہے کہ تو جس کو دودھ پلا رہی وہ اللہ کے رسول اور اولاد آدم کے سردار ہیں۔ حضور کے برکت سے سارا گاؤں معطر ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو خوشبو سے معطر نہ ہو، اور میری بکریاں جو خشک سالی کی وجہ سے اس قدر دبلیق اور کمزور ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فرب اور موٹی ہو گئی اور سب کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ہم سب ان کا دودھ نکال کر خوب سیراب ہو کر پیتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ ہمارے قبیلہ بنی سعد کے لوگوں اور سارے گاؤں والوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل برکتوں کی بارش دیکھی تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت پیدا ہو گئی اور سارے گاؤں والوں کو آپ کو مبارک ہونے کا یقین ہو گیا۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی یا جانور بیمار ہوتا تو اس بیمار کو لے کر ہمارے گھر آ جاتے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت بیمار کے جسم سے پھیر دیتے تو وہ بیمار تندرست ہو جاتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن شریف، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھپن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اے ایمان والو، ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر عطا بے مثل اور لاجواب ہے۔ حضور کی ولادت شریف سے قبل کے احوال لاجواب، حضور کی میلاد شریف لاجواب، حضور کا بچپن شریف لاجواب۔ چنانچہ محدثان کرام بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے کو ہلایا کرتے تھے، یعنی جھولا جھلایا کرتے تھے۔ حضور کی انگلی جدھر جاتی چاند ادھر ہی جھک جاتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے بچپن شریف میں ایسے دیکھے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے میں چاند سے باتیں کرتے دیکھا اور جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ادھر چاند کو جھکتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں چاند سے اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا بچپن شریف ہے، آپ مہد میں جھولا جھول رہے ہیں، آپ کی انگشتیں مبارک جدھر جاتی ہے آسمان کا چاند بھی ادھر ہی جھک جایا کرتا تھا۔ گویا اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھیلا کرے، اور محبوب نور تھے تو کھلونا بھی نور کا تھا۔ جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضور چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو مہد میں سنتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مہد میں جھولا جھولتا تھا، اور جس وقت چاند عرش خدا کے نیچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میں اس کے سجدے میں گرنے کی آواز کو مہد سے سنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور ماں کے شکم سے لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے بچپن شریف میں آپ کے جھولے میں چاند سے بات کرتے دیکھا، اور جدھر آپ کی انگلی مبارک کا اشارہ ہوتا ادھر چاند کو جھکتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 40 روز کی تھی، تو کیا اس وقت آپ کو وہ سب واقعات معلوم ہے جو حالت بچپن میں آپ سے ظاہر ہوئے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس میرے چاچا، یہ واقعات تو پیدائش کے بعد کے ہیں،
میں تم کو اس وقت کی بات بتاتا ہوں جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا اور رب تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ میری امت کے نامہ اعمال کو لکھ رہا تھا۔ لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو میں اپنے ماں کے شکم میں سنتا تھا، اور کس امتی کا نامہ اعمال لکھا جا رہا اس امتی کو بھی میں ادر شکم سے دیکھتا تھا۔ حضرات، اللہ نے ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر بلند و بالا مقام و مرتبہ سے نوازا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر مکہ شریف میں اپنے گھر میں جھولا میں تشریف فرمائے اور حالت بچپن میں شیر خاری کے عالم میں چاند آسمانوں کے اوپر عرش خدا کے نیچے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا تھا، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے سجدہ میں گرنے کی آواز کو سنتے تھے اور لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو ماں کے شکم میں سنتے تھے، اور اس امتی کو بھی دیکھتے تھے جس کی تقدیر لکھی جا رہی تھی۔ ایمان والو، اب اگر ہم اپنے گھروں سے اپنی محفلوں سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پکار کو یا رسول اللہ کی صدا کو سنتے ہیں اور پکارنے والے غلام کو بھی دیکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف سے ظاہر اور ثابت ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا بچپن میں چلنا پھرنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، بلکہ ان لڑکوں کو بھی کھیل کود سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما حیرت انگیز تھا۔ آپ 2 برس کی عمر میں 4 برس کے معلوم ہوتے تھے، اور ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرا بچہ ایک ماہ میں بڑھا کرتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ سخت دوپہر کے وقت باہر جانوروں کی طرف چلے گئے، چونکہ میں آپ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کے پیچھے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیما کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ میں نے شیما کو چھڑک کر کہا، ایسی دھوپ میں ان کو اپنے ساتھ کیوں لائی ہے؟ شیما نے کہا، امی جان، ان کو دھوپ نہیں لگتی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک ابر ان پر برابر سایہ کیے رہا، جب یہ چلتے تھے وہ بھی چلتا تھا، اور جب یہ ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا تھا، اور اس شان سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، بیٹی کیا یہ سچ ہے؟ شیما نے کہا، خدا کی قسم جو کچھ میں نے بتایا وہ سچ ہے۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کے واقعات یہ چند لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی لے کر آؤں گا۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔